قرآن مجید کی آپ تمام تلاوت آپ نے سن لی. اب احادیث طیبات پر آتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر لوگ جانتے کہ آذان دینے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کیا فضیلت ہے، فرمایا پھر وہ قرآن اندازی کرتے. اب قرآن اندازی کیا ہے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں. یہی بات ہے کہ قرآن اندازی کرتے یعنی اپنی اپنی پرچیاں ڈالتے، پھر جس بندے کی پرچی نکلتی وہ بندہ آذان دیتا اور پہلی صف کے اندر کھڑا ہوتا. حضرت عبد الرحمن بن ابو صعصع انصاری مازنی کے والد ماجد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں اور جنگل کو پسند کرتے ہو، بکریاں چرانا اور جنگل میں زیادہ تر رہنا. فرمایا تم بکریوں اور جنگل کو زیادہ پسند کرتے ہو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تم بکریوں کے ساتھ جنگل میں ہوا کرو، بکریوں کے ساتھ جب تم جنگل میں ہوا کرو، فرمایا بلند آواز سے آذان دیا کرو، بلند آواز سے آذان دیا کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ بلند آواز سے آذان دینے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا کیونکہ مؤذن کہتے ہیں جو آذان دیتا ہے، جب مؤذن کی آذان جو بھی جن یا انسان یا کوئی اور مخلوق، مؤذن کی آذان جن یا انسان یا کوئی اور مخلوق سنتی ہے، راوی کہتے ہیں پھر وہ قیامت تک اس کی گواہی دیتی رہے گی، قیامت تک. یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. یعنی آذان دینا کوئی گناہ نہیں، آذان دینا کوئی کھیل تماشا نہیں. طلحہ بن یحییٰ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا کہ مؤذن نے ان کو نماز کے لیے بلایا، یعنی آذان دی، مؤذن نے آذان دی، ان کو نماز کے لیے بلایا. تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ. فرمایا بروز قیامت سارے لوگ کھڑے ہوں گے، سب لوگ کھڑے ہوں گے اور سب کی گردنیں ایسے نیچے ہوگی، سارے لوگ اپنی اپنی گردنیں نیچے کر کے کھڑے ہوں گے. فرمایا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ. لیکن جو لوگ آذان دیتے ہوں گے، جن لوگوں نے آذان کی ہوگی، وہ اپنی اپنی گردنیں اوپر کر کے کھڑے ہوں گے، ان کی گردنیں اوپر ہوں گی، وہ کسی سے جھکیں گے نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا کرتے تھے.